ابھی ایک رامیز کا کیس ہمارے سامنے آیا, بڑی حیرت ہوئی. اخبار پڑھتے ہیں ہم, ججز بڑے حساس ہوتے ہیں, ریئیکٹ نہیں کر سکتے, عدالت کے فیصلے ضرور کرتے ہیں. رامیز کا کیس ہوا, اخبار میں پڑھا, رامیز کو گولی لگ گئی, 10 سال کا بچہ ہے, گولیوں سے شہید ہوا, فوت ہوا. رامیز کا بھائی بھی زخمی ہوا. اخبار میں پڑھا جی وہ رامیز کی میت لے کر کوئٹہ روانہ ہو گئے. پھر اخبار میں پڑھا کہ جی کمشنر یا ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او رامیز کے لواحقین سے راستے میں مذاکرات کر رہے ہیں, مذاکرات ناکام ہو گئے اور رامیز کی لاش کوئٹہ پہنچ گئی, اور کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ کے جی پی او چوک کے بعد بیٹھ گئے اور میت لے کے بیٹھ گئے. ٹی روم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو جسٹس ہاشم صاحب اور جسٹس کامران صاحب نے مجھے کہا کہ رامیز کے ورثہ آ گئے ہیں, مناسب ہوگا کہ ان سے بلا کے پوچھ لیا جائے. میں نے کہا بالکل. تو ہم نے کورٹ کو بریک کیا. میں نے ساتھیوں کو کہا, رجسٹرار کو ہم نے کہا کہ آپ جائیے اور رامیز کے کچھ رشتہ داروں کو لے آئیے. بلیدی صاحب, اسماعیل بلیدی صاحب سامنے بیٹھے ہیں, یہ بھی شاید رامیز کے رشتہ دار تھے. تو ہم نے کہا 3 آدمی لے آؤ تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ وہ لاش لے کے آئے ہیں بچے کی, معاملہ کیا ہے. 1 بجے میں نے کورٹ کا بریک کیا, وکلا سے ریکویسٹ کی کہ میں کورٹ بریک کروں گا, مجھے 1 بجے ذرا کچھ کام کرنا ہے. تو 1 بجے کورٹ سے اٹھ کے ہم چیمبر میں آئے تو اسماعیل بلیدی صاحب آئے ہوئے تھے, رامیز کے چچا آئے ہوئے تھے اور ساتھ ایک اور شخص موجود تھے. ہم نے ان سے استفسار کیا کہ آپ کوئٹہ پہنچ گئے بچے کی لاش لے کر, کیا ہوا آپ کو. تو انہوں نے جو باتیں کہیں وہ میں آج سوال پوچھوں گا کمشنر سے, ڈی سی سے, اور یہاں کے جو تربت کے ہاسپٹل کے ایم ایس ہیں ان سے 3 سوال پوچھوں گا, اور یہ سوال ابھی جواب بنڈال میں نہیں دے سکتے تو مجھے بعد میں بتائیں کہ ایسا کیوں ہوا. ہم بڑھاوا دیتے ہیں چیزوں کو, سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی بجائے. رامیز کا معاملہ یہیں پہ حل ہو سکتا تھا بڑی آسانی کے ساتھ. رامیز کی تدفین بھی ہو جاتی, رامیز کی میت کو کوئٹہ بھی نہ آنا پڑتا اور کوئٹہ سے واپس بھی نہ آنا پڑتا. یہ المیہ ہے میرے نظام کی خرابی کا. جیسے میں نے کہا کہ ڈی سی اپنا کام کرے, ایس ایچ او اپنا کام کرے, پولیس سرجن اپنا کام کرے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ہم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے, ہمیں جو تنخواہ مل رہی ہے ہم اس کا کام نہیں کرتے, ہم کچھ اور کرنے بیٹھ گئے, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کوئٹہ آگے کیوں. انہوں نے کہا جناب ہمارے گھر پہ ریڈ ہوا, پولیس آئی, سی ٹی ڈی آئی, ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, مجھے آن بورڈ نہیں لیا, ڈی پی او کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, مجھے آن بورڈ نہیں لیا. خیر وہ لیگل ایشو تھا. ہم نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے, آپ درخواست دے دیتے عدالت میں, آپ کے خلاف کیس ہو جاتا. انہوں نے کہا نہیں جناب ہمیں تو ایف آئی آر کی کاپی بھی نہیں دے رہے. پہلی بات ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کون سی ایف آئی آر کٹی ہے. ہم نے کہا تو مشکل بات نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر کو ہم نے اس کو کوئٹہ کے بلایا اور ایس پی انویسٹیگیشن کو بلایا اسی وقت, اسد ناصر صاحب ہیں. ہم نے کہا بھائی ان کی بات سنیں, ان کو ایف آئی آر کی کاپی کیوں نہیں ملی آج تک. انہوں نے کہا سر ابھی فیکس پہ منگواتے ہیں. آپ یقین کریں 2 منٹ نہیں لگے, 2 منٹ میں فیکس پہ کاپی منگوائی گئی. تربت سے 2 ایف آئی آر درج تھیں. ایک ایف آئی آر 13 کی تھی کہ وہ رامیز کا جو والد ہے وہ جب گھر سے نکلا تو کلاشنکوف سے مسلح تھا, تو اس سے کلاشنکوف ہم نے لے لی اور غیر لائسنس تھی. 13 کا کیس بن گیا. چلیں سچا بنا ہے جھوٹا وہ تو فیصلہ عدالت کرے گی. دوسرا کیس جو بنایا اس پہ کار سرکار میں مداخلت اور رامیز کے قتل کی 302 اس پہ ڈال دی کہ باپ نے بیٹے کو مارا ہے, باپ نے 8 گولیاں بیٹے کو مار دی. اب ان کا مدعا یہ تھا کہ جناب وہاں سے سی ٹی ڈی نے جب ریڈ کیا تو انہوں نے فائر کیا. سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ جی کراس فائر گھر سے بھی ہوا. چلیں یہ بھی فیصلہ جانچ لیں گے جب کیس چلے گا. لیکن اس وقت تو مدعا ان کا موجود ہے کہ جی سی ٹی ڈی نے فائرنگ کی اور بچہ بستر میں سویا ہوا تھا, اس کو گولیاں لگیں, 8 وہ شہید ہو گیا. اب اس کی تفتیش کرنی ہے, ان کا مدعا ریکارڈ پہ لینا ہے. یا تو کراس ایف آئی آر ہوگی, اگر سغرا بی بی کے کیس کو فالو کریں گے تو کراس ایف آئی آر اگر نہیں ہوگی تو ان کا ورژن تو ریکارڈ پہ لے لو. اب یہ پولیس والے کا کام ہے, کیوں نہیں کیا اس پولیس والے نے یہ کام. اچھا تیسرا کیا ہوا گریوینس ان کا کہ جی ہمیں تو میڈیکل نہیں مل رہا بچے کا. میں نے کہا آپ بچے کو لے کے گئے تھے اسپتال. انہوں نے کہا جی تربت ہم دونوں بچوں کو لے کے گئے تھے, دونوں بچوں کا میڈیکل ایگزامینیشن ہو گیا ہے, لیکن تربت کا ڈاکٹر ہمیں میڈیکل نہیں دے رہا. میں نے ڈی سی سے پوچھا یہ کیا مذاق ہے, میڈیکل کی کاپی دینے میں کیا قیامت آئے گی. اس نے کہا سر ابھی دے دیتے ہیں, ابھی منگوا لیتے ہیں. میں کہا نہیں ابھی تو منگوا رہے ہیں, وہاں کیوں نہیں دی ان کو. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اگر آپ نے پوسٹ مارٹم کرانا ہے اس بچے کا تو میں ابھی آرڈر کرتا ہوں, ابھی سول اسپتال میں 2 منٹ میں بچے کو پہنچا دیتے ہیں اور کوئٹہ میں پوسٹ مارٹم کراتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی میڈیکل مل جائے, اگر میڈیکل سرٹیفکیٹ میں 8 انجریز بلٹ کی ہیں اور ان نیچرل ڈیتھ ہے تو دیٹ از سفیشینٹ, ہم بچے کی بے حرمتی نہیں چاہیں گے. تو دوسرا سوال ان سے میں نے پوچھا کہ آپ عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے, آپ احتجاج میں کیوں چلے گئے. جہاں ہمارے اختیار موجود ہیں ہم سے آپ کام لیں.